آج آپ کو بڑا ہی مزاحیہ قصہ سنانے والا ہوں، اور اگر آپ کو فوج سے دلچسپی ہے یا نہیں بھی دلچسپی، تب بھی یہ مزاحیہ قصہ ضرور سنیں۔ یہ آپ کا بڑا کام آئے گا، آپ بڑا عرصہ اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ جب سے میں نے سنا تھا اس کے بعد میں تو واقعی اس کا قائل بھی ہو گیا اور اس کو استعمال بھی کرتا ہوں۔ تو فوجی منموجی میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا۔ سب سے پہلا میرا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا ایڈیٹر وہ ہے کہ جو جی ہے تو جہان ہے والی بات کرتا ہے، اور وہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ میرے فوجی دماغ سے پھر وہ نکلتی ہی نہیں۔ جب سے اس نے لکھا ہے نا کہ جی ہے تو جہان ہے، تب سے میرے دماغ میں یہ پھنس کے رہ گیا۔ وہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح میرے اسکول فیلو تھے ڈاکٹر اسلام آفریدی، در آدم خیل سے اس کا تعلق تھا۔ تو اسلام آفریدی کا یہ صورتحال تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ مڑا تجھے پتہ ہے میرا ایڈمیشن کیسے ہوا ہے؟ میں نے کہا کیسے ہوا ہے؟ ہمارا ایک بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن ہوا تھا، ایبٹ آباد کا بڑا مشہور کالج ہے، تو وہاں پہ اس ٹائم پہ ہمارا ایک برٹش ٹیچر بھی ہوا کرتے تھے، ہیو کیشپو۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی ایک مضمون میں ایک نمبر میں نہیں لے سکا۔ میں نے کہا ریئلی؟ اس نے کہا تجھے پتہ ہے بھائی تیرا درے کا رہنے والا ہے، مجھے تو ایک لفظ نہیں آتا تھا۔ تو میں نے کہا پھر؟ تو اس نے کہا پھر یہ ہوا کہ جو میرے والد صاحب ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، تو وہ چلے گئے پرنسپل کے پاس۔ تو انہوں نے پرنسپل سے جا کے کہا کہ جی مطلب آپ نے میرٹ لسٹ لگائی ہے، کن کن بچوں کا داخلہ ہوا ہے، اس میں میرے بیٹے کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ریئلی؟ انہوں نے کہا ہاں میرا بیٹا ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ چیک کریں۔ تو چیک کیا، اسلام آفریدی کا نام نہیں تھا۔ تو خیر پرنسپل بڑے اچھے تھے، انہوں نے ان کے والد کو کہا کہ جی میں اس کے پیپر منگا لیں۔ تو انہوں نے ان کے پیپر منگا لیے، اور جب پیپر منگا لیے تو انہوں نے کہا آفریدی صاحب، مطلب اسلام آفریدی کے والد نے کہا کہ آفریدی صاحب آپ کے بیٹے نے تو کسی ایک پیپر میں ایک نمبر نہیں لیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو انہوں نے کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا اس کو کیسے داخلہ مل سکتا ہے؟ تو وہاں پہ اسلام آفریدی کے والد صاحب جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ پرنسپل اگر لائق ہوتا تو تمہارے پاس تھوڑی لاتا، اسی لیے تو لایا ہوں کہ اس سے نالائق کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اقبال طارق صاحب مرحوم نے اسلام آفریدی کے والد صاحب کی یہ بات سن کے پھر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جہاں پہ ساری ڈسکشن ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ اتنا نالائق ہے کہ اس کو بھی داخلہ دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں دروغ بگردن راوی، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہاں اسلام آفریدی کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ اسلام آفریدی نے ایک دن ہماری سیونتھ کی کلاس تھی انگلش کی، تو اس میں اس نے انگلش کا ایک محاورے کی ایسی ٹانگیں توڑی کہ وہ آج تک ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے۔ لوگ اس کے اوپر آج بھی بحث کرتے ہیں جب وہ ملتے ہیں۔ تو وہ ان کا انگلش کا معاملہ تھا کہ آپ نے وہ تو سنا ہوگا نا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ یہ ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو جس طرح جان ہے تو جہان ہے کی ٹانگ توڑی میرے ایڈیٹر نے کہ جی ہے تو جہان ہے، تو اسی طرح اسلام آفریدی نے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کی جب ٹانگ توڑی، تو اسلام آفریدی نے کلاس میں ٹیچر کو کہا کہ سم تھنگ از نتھنگ دین بیٹر۔ اور آپ یقین کریں کہ سکتہ طاری ہو گیا پوری کلاس کے اوپر کہ سم تھنگ از نتھنگ دین بیٹر۔ اور آج تک لوگ جو ہے اس کی معنویت، اس جملے کی گہرائی اور اس جملے میں جو چھپے ہوئے جو پنہا مطلب ہے ان کی، ابھی تو میں ہندی بھی تھوڑی بہت بول لیتا ہوں، کہ ان کی گیان اور شکتی کو جو ہے نا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سم تھنگ از نتھنگ دین بیٹر۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیے گا کامنٹس میں کہ سم تھنگ از نتھنگ دین بیٹر۔ یہ فیضان وغیرہ نا بڑے مجھے وہ اگلے دن کہہ رہا تھا کہ یو ہیو بین گیمڈ، تو وہ دو تین نے نیچے لکھا کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا میجر، یہ ہوتی ہے ٹرانسلیشن۔ تو آج چیلنج کر رہا ہوں کہ سم تھنگ از نتھنگ دین بیٹر کا ٹرانسلیشن کرو اور واقعی انعام دوں گا۔ تو بہرحال یہ 4 منٹ 33 سیکنڈ ہو گئے، ابھی تک میرے پروگرام کا ابتدا نہیں ہوئی، اب میں کیا کروں؟ بہرحال تو جو قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا صرف وہی قصہ آج سناتا ہوں، میرا خیال میں اس سے آگے بات نہیں کرتا۔ تو وہ قصہ یہ تھا کہ دیکھیں جب میرے زمانے میں بھی نا جب ہم فوج میں آئے تھے تو ایک ادا سینئر افسر ایسا مل جاتا تھا کہ جو بالکل اس طرح بولتا ہے تم کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، مطلب انگریزوں کے سٹائل میں، گورے کے سٹائل میں گلابی اردو وہ بولا کرتا تھا۔
تو ہوا یہ کہ پاکستان کا آپ کو پتا ہے ایک بڑا مشہور ایگزیبیشن ہے آئیڈیاز کے نام سے. تو اس ڈیفینس ایگزیبیشن میں گیا تو وہاں پہ مجھے ایک ملے سر رحیم، نیوی سے ان کا تعلق، بڑے سینئر آفیسر اور بڑے ماشاءاللہ زبردست پرسنالٹی، آج کل یہ مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں. تو ویسے ہی وہاں پہ ان سے ملاقات ہوگی، گپ شپ ہوگی. سر نے کہا چل میں تجھے کوئی برگر شرگر کھلاتا ہوں. تو سر اور میں چلے گئے، ہم لنچ پہ جا کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا تو بڑا مزدار آدمی ہے تو میں تجھے نیوی کا ایک شغلی قصہ سناتا ہوں. میں نے کہا جی سر بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ جب ہم مطلب پاس آؤٹ ہو رہے تھے تو اس زمانے میں، کیونکہ سر رحیم بہت سینئر تھے، تو انہوں نے کہا اس زمانے میں دو طرح کے آفیسرز ہوتے تھے. انہوں نے کہا ایک آفیسر وہ ہوتے تھے کہ جن کو گورے نے ڈائریکٹ ٹریننگ دی ہوتی تھی، اور ایک آفیسر وہ ہوتے تھے کہ جو جن کو مقامی مطلب جو لوکلز تھے کہ جی وہ ان کی ٹریننگ ان استادوں سے ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دونوں جو ہیں ان کا بڑا فرق ہوتا تھا. اور بڑا فرق اس لیے ہوتا تھا کہ جس کو گورے نے ٹریننگ دی تھی اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں جام، اب میں ظاہر ہے کہ جام ڈیفائن نہیں کر سکتا، آپ روح افزا سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھ لیں، کوئی وسکی یا کوئی وائن سمجھنا چاہیں تو بے شک وہ سمجھ لیں، اور دوسرے ہاتھ میں سگار ہوتا تھا. تو وہ آفیسر کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جو ہے گورے کا ٹرین کردہ آفیسر ہے. اور انہوں نے کہا جو دوسرے ہماری طرح کے جن کو دیسی آپ کہتے ہیں تو وہ تھے، تو انہوں نے کہا وہ تھے کہ جن کو، تو انہوں نے کہا ہوا فرق دونوں کا بڑا واضح تھا. مطلب دونوں کی ہر چیز کو اپروچ کرنا، ہر چیز کو دیکھنا، انہوں نے کہا اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو انہوں نے کہا ہوا یہ کہ پتہ نہیں ساؤتھ افریقہ میں کہیں جا کے شپ لگا، اور شپ جب نکلنے لگا وہاں سے بندرگاہ سے، تو انہوں نے کہا جیسے ہی وہ وہاں سے بندرگاہ سے باہر نکلا تو ہمارا جو ایک سیلر تھا، مطلب ایک جو سپاہی تھا، تو اس سیلر نے شپ سے چھلانگ لگا دی اور وہ واپس مطلب وہ جو شور ہے یا بندرگاہ ہے اس کی طرف سوئم کرنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی بےزتی کی بات ہوتی تھی کہ کوئی شپ سے جو ہے نا وہ جمپ کر دے اور وہاں سے بھگوڑا ہونے کی کوشش کرے. تو انہوں نے کہا جناب ہم ینگ اس ٹائم پہ وہ تھے کمانڈر. تو انہوں نے کہا جناب ہم نے بھی جو ہے نا چھلانگیں لگائی، بندے بھیجے پیچھے، اور جناب اس کو پکڑ کے ہم واپس لے آئے. اور جب واپس لا کے شپ پہ ہم نے اس کو کھڑا کیا اور اس کے بعد جو کاغذی کاروائی تھی وہ کرا کے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کو جو کیپٹن آف دا شپ تھا اس کے سامنے پیش کر دیا. اور نیچے ساروں نے لگایا کہ جی اس کو مطلب سزائے موت سے نیچے جو بھی آپ کہیں کہ جی سزا ہوتی ہے کہ جی اس کو سخت سے سخت سزا دی ہے، کہ اسے بڑی بےزتی کی ہے. تو اس نے کہا کہ جو ہمارا وہ تھا نا، ہاں، اور یہ جو آفیسرز تھے کہ جو گورے سے ٹرین ہوئے ہوئے تھے وہ گورے کی طرح بہیو کرتے تھے، اور جو دوسرے مقامی آفیسر تھے کہ جو مقامی سے تو انہوں نے کہا نام رکھے ہوئے تھے کہ یا نان نیٹو آفیسر ہے، کہ غیر مقامی آفیسر ہے، یا نیٹو آفیسر ہے. تو اس نے کہا جو ہمارا کیپٹن آف دا شپ تھا وہ نان نیٹو تھا، کہ وہ گورے سے ٹریننگ اس نے کی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ جی ہم اسی طریقے سے اس کے دفتر میں لے کے گئے اس سیلر کو. تو مارچ ہوا، جو بھی کی پریڈ شیٹ تھی انہوں نے کی اور پیش کیا کہ جی یہ اس کا جرم ہے، یہ پڑھیں کہ جی اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. تو اس نے کہا کہ وہ اسی طرح انہوں نے ایک ہاتھ میں جام پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں ان کا سگار تھا. تو انہوں نے اس سیلر سے پوچھا کہ ہاں بھائی ٹیل می، کیوں شپ سے جمپ لگایا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ سر بس میں نے لگا دیا. اس نے کہا نہیں ٹیل می دا ریزن. تو اس نے کہا سر ریزن یہ ہے کہ کل جو ہے وہ پورٹ پہ یہاں پہ شپ تھی، تو میری جو ہے ایک فرینچ ڈاکٹر لڑکی سے ملاقات ہوگی، اور میں نے اس کو بتایا کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں. تو آج ہماری جو ہے وہ ڈنر پہ ڈیٹ تھی، اور یہ جو شپ ہے یہ ایک دن پہلے نکل آیا، تو آئی ہیڈ ٹو، مطلب میں نے وہ جو ہے نا ڈنر پہ جانے کے لیے کیونکہ میں کمٹ کر چکا تھا، تو اس لیے میں نے جو ہے نا جہاز سے چھلانگ لگائی. تو انہوں نے کہا کہ جی جو کیپٹن تھے، انہوں نے کہا ریئلی؟ میں نے کہا تو سیلر نے کہا یس. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈسمس، مطلب کوئی سزا نہیں، جاؤ جا کے اپنی ڈیوٹی کرو. تو ہم ساروں نے کہا سر، اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ جمپ لگانے کا گڈ ریزن ہے، اچھا ریزن تھا ٹو جمپ، اور اچھا کیا اس نے جمپ لگایا، آئی کین انڈرسٹینڈ. تو جاؤ جا کے آج کچھ پیو پلاؤ، اپنا غم غلط کرو، اسموک سم تھنگ. تو شپ سے جو ہے نا مطلب تمہاری ریزن جینوئن تھی، اس لیے کوئی سزا نہیں بنتی، تو جاؤ. تو سر رحیم مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تھا نیٹو کا اور نان نیٹو کا فرق، کہ جو نان نیٹو تھے وہ چھوٹی موٹی باتوں کو سیریس نہیں لیتے تھے، وہ مطلب افسری تھی ان میں. اور جو نیٹو، انہوں نے کہا وہ تو بندے کا دم نکال دیتے تھے. تو پھر
ہم اس ایگزیبیشن میں ظاہر ہے کہ ہم بھی گھوم پھر رہے تھے، کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے، تو وہاں پہ پھر سر رحیم اور میرے بیچ میں بھی یہی بات چلتی تھی کہ ہم پوچھتے تھے کہ سر یہ نیٹو تھا یا نان نیٹو کا ہی تھا؟ تو سر رحیم پر کہتے تھے کہ یار نہیں، تو اس طرح پھر ہم بھی اپنی کیٹیگری کوئی اچھا بندہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے کہ نان نیٹو ہے، اور اگر کوئی ایسی فضول مطلب خراب قسم کی حرکتیں کرنے والا تو اس کو ہم پھر وہ نیٹو کر دیتے۔ تو جو فوجی ہیں آپ میں سے جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ ٹرم بڑی پسند آئے گی کہ نیٹو ہے یا نان نیٹو ہے، کیونکہ فوج میں بھی یہ بڑا کھلیا ہے کہ باس کیسا ہے، اچھا باس ہے یا بس ایسے ہی جو ہے نا مطلب فضول ٹائپ ہے کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے نا ایک شور مچانے والا یا عقدہ مچانے والا۔ تو یہ ساری بات چیت میں نے اس لیے کی، اور شروع میں میں نے اپنے ایڈیٹر کا قصہ اس لیے سنایا کہ مجھے نا اب اپنے ایڈیٹر سے ڈر بھی لگتا ہے کہ وہ جی ہے تو جہاں کر سکتا ہے، میجر پہ ہم رینک جو ہے کسی آرمی کا چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی ڈال دیتا ہے میرے بدلے میں، جو کہ اس کا حسن زن ہے۔ لیکن پہلے میں نے لکھا نیٹو نان نیٹو، پھر میں نے لکھا مقامی غیر مقامی جو ٹائٹل ہوتا ہے پروگرام کا، اور پھر میں نے سوچا کہ میرا ایڈیٹر جو ہے کسی دن وہ ناراض نہ ہو جائے کہ وہ تو ان چاروں کی ٹانگیں توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نیٹو نان نیٹو مقامی غیر مقامی۔ تو بہرحال اپنا اپنا نصیب ہے، دیکھیں آپ کو کیا ملتا ہے۔ لیکن یہ تھی آج کی مزاحیہ کہانی جو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ جی وہ پوری فیملی انہوں نے جلا دی، دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا کیا ظلم انہوں نے کر دیا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ کتنا ظلم ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ پاکستان میں کوئی ادارے ایسے ہوں گے کہ جو اس طرح فیملیوں کو جلاتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے بیک گراؤنڈ چیک کریں، یہ پاکستان میں نہیں ہے، ان کے پیچھے گاڑیاں، ان کے پیچھے جو بلڈنگز ہیں وہ چیک کرنے، تو یہ وہ پیڈ مٹیریل ہے کہ جس کو دشمن، مطلب مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس کو دشمن پے کرتا ہے، ان کی شکلیں آپ سے ملتی جلتی ہیں، حلیے جو ہیں وہ تھوڑے اسلامی وہ کر دیں گے، اور دردناک آواز میں جب وہ اس طرح کی ویڈیو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہیں بغیر وجہ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی پہچانیں کہ کہاں پہ پروپیگنڈا ہے اور کہاں پہ وہ ہے۔ میرے خیال میں کہ ہماری سیکورٹی فورسز کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج، اور گورنمنٹ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں اپنی نیک نامی کو کیسے قائم رکھیں۔ تو یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہے، اور جس کے اوپر انہوں نے تو اینی ویز اپنی افواج پہ، اپنے اداروں پہ، اپنی گورنمنٹ کے اوپر اعتبار کیجیے، ان کو درست ضرور کیجیے، لیکن یہ جو پھٹے ڈھول ہے نا ان سے بچ کے رہیے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو نیا آتا ہے نا وہ اتنے اونچے دعوے کرتا ہے کہ میرا تو مجھے وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مقامی ہے نیٹو ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، یہ تھا آج کا فوجی من موجی۔ تو محبتوں میں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور لائک، سبسکرائب، شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔